حضرت عباس ابن علی. تو ان سے منسوب وہ نقش ایسا نقش ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی حاجت کے لیے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں، تو یہ بازو کہیں بھی جھکے گا نہیں. یعنی کہ اگر ہم اس کو اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں نقش، تو کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں. کہ وہ نقش کیسا ہے؟ حضرت عباس علمدار کا. اب اس نقش کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر، میں نقش اپنی ٹرانسمیشن کو مختصر کروں گا تاکہ کم وقت میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، پھر ہم ذکر کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو نقش عباس علمدار آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یہ کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس وقت لکھا جاتا ہے، اس کا لکھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ سب کچھ میں مختصر وقت میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ نے نقش بنانا ہے. جو لکیریں ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ نے لکیریں بالکل اسی طریقے سے ایک اسکیل لے کر اپنے ہاتھ سے اپنے پوری لکیریں تیار کر لینے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے، ورنہ میں وائٹ بورڈ پر لکھ کے آپ کو سمجھا دیتا. آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے قاف ہا یا عین صاد کفایتنا ہا میم عین سین کاف حمایتنا. اس کے بعد آپ نے عدد لکھنا ہے. عدد کے بعد جب آپ نے پورے عدد لکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے جو اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے اس کے اندر لکھنا ہے یا ودودو. اس کے بعد لکھنا ہے عین لام میم عین بے الف اور سین. اور پھر یہ قرآن کی آیت آ جائے گی یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ. یہ آیت لکھ دیں گے. اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے اللہم انت القادر وانا المقدور فمن یدعو المقدور الا القادر بحق یا ودودو یا ودودو یا ودودو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم جو آخری والے خانہ ہے جس میں فلاں بن فلاں اللہ فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کسی شخص کے لیے کر رہا ہے، تو ایک شخص کسی اپنے اس کے لیے کر رہا ہے جہاں وہ جاب کرتا ہے کہ اس کا جو باس ہے وہ اس سے محبت کرنے لگے، اس سے حسن سلوک سے پیش آنے لگے، اس سے طریقے سے کام کرنے سے کہ اس کے کام میں برکت ہو، اس کے یہ ہے کہ اس کی ترقی ہو، اس کی پروموشن ہو. اس کام کے لیے اگر لکھتا ہے تو پھر وہ فلاں بن فلاں میں اپنا نام لکھے گا اور اللہ فلاں بن فلاں میں اپنے باس کا نام لکھے گا. اب اگر کوئی کسی خاتون کے لیے، کسی لڑکی کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں بنت استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس طریقے سے یہ نقش لکھا جائے گا. اور یہ نقش لکھا جائے گا زعفران سے. تھوڑی سی زعفران لے لیجئے گا اور اس کو عرق کے گلاب میں پیس کر اس میں ایک بھر لیجئے گا. اور اگر مجبوری اگر زعفران نہ ملے، زعفران نہ ہو، تو پھر آپ کسی بھی پین سے، کسی بھی سیاہی سے اس کو لکھ سکتے ہیں بحالت مجبوری. اور اگر ہے آپ کے پاس زعفران، آپ انتظام کر سکتے ہیں، بندوبست کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ لکھ لیجئے گا. اور یہ نقش 7 محرم الحرام کو آپ لکھیں گے فجر اور ظہر کے درمیانی حصے میں. یعنی کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے اور ظہر کے نماز سے پہلے آپ نے یہ نقش لکھا جائے گا. اور جب آپ یہ نقش لکھ لیں گے، کسی بھی مقصد کے لیے لکھیں گے، اگر ہم یہ نقش محبت کے لیے لکھتے ہیں تو اسی طریقے سے نام آ جائیں گے. اور اگر ہم تسخیر کے لیے لکھتے ہیں تو تسخیر کے لیے نام نہیں آئیں گے، اس میں صرف آپ کی نیت آئے گی. اور جس مقصد کے لیے آپ لکھتے ہیں وہ مقصد فلاں بن فلاں کی جگہ آپ کا نام نہیں آئے گا، اس مقصد کو تحریر کر دیں گے. نیچے کے جو 2 خانے ہیں نا، وہ آپ کے مقاصد جو ہوں گے نا، آپ اس میں اپنا مقصد لکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب کسی کے یہاں کوئی چوری ہو گئی تو اس نے اپنا مقصد لکھ دیا. کسی کے کوئی شادی ہو رہی ہے بیٹی کی، یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے لیکن پیسے کا انتظام نہیں ہے، تو وہ اس نیت سے وہ چیز لکھ سکتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کہیں سے کوئی امید ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ پیسے ملیں گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، یا میں یہ کام نمٹا دوں گا، یا میں یہ قرض اتار دوں گا، تو اس مقصد کے لیے بھی یہ لکھ سکتے ہیں. آپ کا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے
جج کا نام آپ کو معلوم ہے، وکیل کا نام آپ کو معلوم ہے، آپ چاہ رہے ہو کہ اس ڈیٹ کے اندر آپ کی فیصلہ آ جائے، آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، آپ یہ نقش لکھیں اور اپنا مقصد ان دونوں خانوں کے اندر نیچے لکھ کے آپ اس کو اپنے پاس رکھ کے اپنے ساتھ کورٹ چلے جائیں. اسی ہی دن آپ کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، اسی ہی دن آپ نے یہ نقش لکھنا ہے. اور نقش لکھنے کے بعد ظہر اور فجر اور ظہر کے درمیان آپ نے یہ نقش 7 محرم الحرام کو لکھ لینا. اگر 7 محرم الحرام نکل جائے تو محرم کے 30 دنوں میں کسی بھی دن اس کو آپ لکھ سکتے ہو. اگر اس کو جمعرات یعنی کہ جمعے کی شب لکھو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ جمعے کی شب نہیں، یا تو جمعے کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر تک اس میں جو وقت ہوگا اس میں لکھ لیں، یا جمعرات والے دن فجر کی نماز سے لے کے ظہر کا وقت جو ہوگا اس وقت میں لکھ لیں. اگر 7 تاریخ نکل جاتی ہے تو محرم میں کسی بھی تاریخ کو کسی بھی دن لکھا جا سکتا ہے، لیکن جمعے کا دن سب سے زیادہ افضل دن ہے، اس لیے جمعے کے دن لکھیں گے تو وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند اور بہتر ثابت ہوگا. جب آپ یہ لکھ لیں گے اپنے مقصد کے لیے، آپ چونکہ امام حسین 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں گے، اور نیچے جو یہ حاجت ہے آپ کی، نیچے جو آپ کی جو دعا ہے، اللہم انت القادر وانا المقدور فمن ید المقدور الا القادر بحق یا ودود یا ودود یا ودود، یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اس نقش کے اوپر دم کرنا ہے اور اس نقش کو اپنے پاس رکھ لینا. ایک نقش لکھ کر آپ کے پاس رکھنا آپ کے لیے کافی ہے. ایک نقش لکھ کر آپ کے پاس رکھنا آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ نقش کس کس مقصد کے لیے، کیا کیا فائدہ ہے اور کن کن مقاصد کے لیے. یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جیسے حب کا معاملہ ہے تو حب کے لیے آپ اس کو بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہو. اور اگر آپ کی کوئی شاپ ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ شاپ میں برکت ہو جائے، شاپ میں گھاک آئے، تو شاپ آپ کا بزنس ترقی کرے، کاروبار ترقی کرے، تو اس کاروبار کی ترقی کے لیے بھی آپ یہ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہو. تو اس کا لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو چیز پیدا ہوگا نا وہ ہوگا سچائی، یقین، وفا، رضا، علم و حلم. اگر جو لوگ علم کی تلاش میں ہو، جو لوگ روحانی علم کی تلاش میں ہو، جو لوگ عملیات کی تلاش میں ہو، اور جو لوگ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہوں، کوئی کیمسٹری میں ماسٹرز کر رہا ہو، کوئی بایولوجی میں کر رہا ہو، کوئی میتھمیٹکس میں کر رہا ہو، کوئی انگلش میں کر رہا ہو، کوئی لا پڑھ رہا ہو، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہو، دنیاوی علم کے معاملات میں بھی، اس میں بھی کامیابی اور ترقی کے لیے آپ چاہیں کہ آپ کا ذہن تیز ہو، آپ کے بچے پڑھنے میں زیادہ اچھے ہو جائیں، آپ کے بچوں کا رزلٹ اچھا بہتر ہو جائے، آپ کے بچے مقصد ایک ایکسٹرا جو جینیس جسے کہا جاتا ہے نا، ایکسٹرا جینیس جو بن جائیں، تو آپ اسی نقش کو لکھ کر آپ اپنے پاس اسی مقصد کے لیے لکھ کے رکھ سکتے ہو. اس نقش کو نقش عباس علمدار کہا جاتا ہے. جس مقصد کے لیے آپ لکھ کر رکھو گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. کسی بھی دن صرف ایک ہی بار پورے محرم الحرام میں، یعنی کہ 10 دنوں میں کسی بھی دن اس کو آرام سے لکھ لیں. آئی بس سمجھ میں بہتر 7 تاریخ نکل جائے تو جمعے کو، کسی بھی جمعے کو لکھ لیں. جمعہ بھی نکل جائے، کوئی بھی دن ملے، فجر اور ظہر کے درمیانی حصے میں جب آپ نماز پڑھ سکتے ہو، جو وقت نماز پڑھنے کا ہو، آپ اس میں یہ نقش لکھ سکتے ہو. بہتر زعفران کے معنی سے لکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مقاصد میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، جس مقصد کے لیے آپ لکھو گے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھو گے. اور میری طرف سے آپ کو اس نقش عباس علمدار کی اجازت ہے. آسان نقش تھا اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس نقش کی تاثیر ہے، اس نقش کی تاثیر ہے، کیونکہ یہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، یہ اس لیے اس نقش کی تاثیر بھی ہے، اس نقش کا فائدہ بھی ہے. اچھا وہ لوگ کہ جو لوگ بری طریقے سے متاثر ہوں، کسی معاملات میں چادر میں گھرے ہوئے ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، گھر کے اندر سکون نہ ہو، یہ نقش کسی بھی وقت جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں یہ نقش لکھ لیں. لکھنے کے بعد اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی لگا دیں. اچھا جو فلاں بن فلاں اللہ فلاں بن فلاں کا جو لفظ ہے، یہ کوشش کریں گے اگر کسی محبت کے لیے کر رہے ہوں گے، میاں بیوی کی محبت کے لیے کر رہے ہوں گے، تو شوہر کا نام پہلے آ جائے گا، بیوی کا نام بعد میں آ جائے گا. اب جن میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، تو اور معاملات ہوتے ہیں جو معاملات
خلا تک بات پہنچ جاتی ہے، طلاق لینے پہ بات پہنچ جاتی ہے، کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے، اب شوہر کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ میری بیوی جو ہے وہ خلا لے رہی ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ یہی نقش لکھ لے، اپنا نام لکھ کے پہلے فلاں بن فلاں میں، جیسے شاہد بن فلاں رضیہ، اور پھر اپنی وائف کا نام لکھ لے جیسے رضیہ بنت شہناز، جیسے اپنا نام لکھ لے، اور نام لکھنے کے بعد پھر وہ اس نقش کو اپنے پاس رکھے اور اپنے ساتھ لے جائے، انشاءاللہ اس کی بیوی لوٹ آئے گی۔